بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ہدایت ایف این کے ناظرین، ویلکم آن ہدایت ایف این۔ سب سے پہلے تمام مسلمانوں کو، تمام بہنوں کو، تمام بھائیوں کو، تمام ویورز کو شب برات کی مبارک، عظمت والی، رحمت والی یہ گھڑیاں بہت بہت مبارک ہوں۔ یہ گھڑیاں اتنی رحمت والی، عظمت والی اور بابرکت ہیں کہ ان گھڑیوں میں تقدیر کو بدلنے کے فیصلے بھی کیے جا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت منظر عام پر ہے جب تمام انسانوں کو صدائیں لگا رہی ہے کہ اے میرے بندے کچھ مانگ۔ ہے کوئی محتاجی دور کروانے والا تو اپنی محتاجی ضرور کروا لے، ہے کوئی عزت مانگنے والا تو عزت مانگ لے، ہے کوئی مال و دولت مانگنے والا تو مال و دولت مانگ لے، ہے کوئی سکون مانگنے والا تو سکون مانگ لے۔ تو میں تمام ویورز سے ریکویسٹ کروں گی اپنے لیے بھی دعا کیجئے اور تمام امت مسلمہ کے لیے بھی دعا کیجئے۔ اپنی دعاؤں میں خود غرض مت بنیے، مطلبی مت بنیے، پہلے لوگوں کے لیے مانگیے اور پھر اپنے لیے مانگیے۔ اور میں کہتی ہوں، قسم کھا کے کہتی ہوں کہ زما کے دیکھیے اللہ پاک ضرور دیں گے۔ وہ دعائیں جو ہم دوسروں کے لیے مانگتے ہیں، جو دوسروں کی تکلیف مٹاتا ہے، اس کی تکلیف خدا تعالیٰ خود مٹاتے ہیں۔ انشاءاللہ اگر ہم دوسروں کو اپنی دعاؤں میں ایڈ کریں گے، دوسروں کو شامل کریں گے اپنی دعاؤں میں، دوسروں کے لیے دعا مانگیں گے، تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے، جو کہ بندہ مومن اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتے مقرر کرتے ہیں، وہ اس بندے کے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ ان مبارک گھڑیوں میں، ان مبارک لمحات میں اپنے مومنین بہن و بھائیوں کے لیے ضرور دعا مانگیں، دکھی بہن بھائیوں کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں۔ تو چلتے ہیں آج کی خاص عبادت کی طرف۔ اس ویڈیو کو اپلوڈ کرنے کا مقصد یہ تھا، ویسے تو ہم نے مختلف نوافل بیان کیے ہیں چینل پر، لیکن اس خاص ویڈیو کو اپلوڈ کرنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ تک تمام عبادت پہنچائی جا سکی، کہ اس رات کس طرح سے آپ نے نماز عشاء کے بعد، ویسے تو ہم نے نماز مغرب سے ہی عبادت کا آغاز کر لیا تھا، نماز مغرب کے بعد 6 خاص نوافل بتائے گئے تھے، اگر کسی کے رہ گئے ہوں تو وہ ابھی یہ 6 نوافل ادا کر لیں۔ نماز عشاء کے بعد ہم نے اپنی عبادت کا آغاز کس طرح سے کرنا ہے، اس کا پورا طریقہ کار اس ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ آپ نے سب سے پہلے جو ہم نے 12 نوافل کا ذکر کیا ہے نماز عشاء کے بعد، وہ ادا کر لیجئے، وہ ویڈیو بھی ہمارے چینل پر موجود ہے۔ اس کے بعد اگر مغرب کے بعد جو ہم نے 6 نوافل بتائے تھے وہ کسی کے چھوٹ گئے ہیں تو وہ بھی ادا کر لیجئے۔ اپنے والدین کی لمبی عمر کی دعا مانگ لیجئے، اپنے شوہر کی لمبی زندگی کی دعا مانگ لیجئے، اپنی محتاجی دور کروا لیجئے۔ اس طرح ہم نے پراپر نیت کے ساتھ آپ کو نوافل کا طریقہ کار بتایا تھا، ویسے ہی نوافل پڑھ لیجئے۔ دوسرا ہم نے ایک اور خاص نوافل بتائے تھے، جو 100 نوافل بتائے تھے، 100 نوافل کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں، عظمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اگر تو آپ کے پاس وقت ہو تو وہ 100 نوافل بھی، وہ کوئی ضروری نہیں کہ آپ شب برات کی رات ہی ادا کریں، وہ آپ کسی بھی شب بیداری کی راتوں میں ادا کر سکتی ہیں۔ آج کی رات پہلے آپ نے 6 نوافل ادا کرنے ہیں، پھر 12 نوافل ادا کرنے ہیں، وہ خاص طریقہ کار سے جو ہم نے بتائے ہیں ہماری چینل پر، وہ ویڈیو موجود ہے، آپ وہ ویڈیو پلے کر کے دیکھ سکتے ہیں ان کا طریقہ کار کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو خاص میں نے آپ کی عبادت بتاؤں گی اس ویڈیو میں، وہ ہے صلاۃ التسبیح۔ کوشش کیا کریں کہ صلاۃ التسبیح بہت ہی فضیلت والی نماز ہے، اس کو شب بیداری کی راتوں میں ضرور ادا کیا کریں۔ شب بیداری کی راتوں میں صلاۃ التسبیح کا ادا کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ صلاۃ التسبیح سے انسان کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کوشش کیا کریں، اپنی زندگی کا معمول بنا لیجئے کہ صلاۃ التسبیح جو ہے شب بیداری کی راتوں کے علاوہ، اگر آپ کو زندگی میں ٹائم ملے، ہر ہفتے ٹائم ملے تو ہر ہفتے جمعہ کے دن ادا کر لیجئے۔ اگر ہر ہفتے نہیں کر سکتے تو 15 دن بعد کر لیجئے، 2 ہفتوں بعد کر لیجئے۔ اگر آپ 2 ہفتوں بعد نہیں
کر سکتے تو 3 بار نہیں کر سکتے تو مہینے میں 1 دفعہ ضرور ادا کیا کریں۔ اکثر جب میں اپنی زندگی میں دیکھتی ہوں اگر مشکلات جان نہ چھوڑیں، پریشانیاں ہوں، بہت دکھ ہوں، تو میں کوشش کرتی ہوں کہ صلاۃ التوبہ اور صلاۃ التسبیح ضرور ادا کی جائے۔ صلاۃ التوبہ بھی ایسے ہی انسان کے کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ سے انسان معافی طلب کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اس خاص رات میں خاص طور پر صلاۃ التسبیح ضرور ادا کریں۔ صلاۃ التسبیح ادا کرنے کے بعد آپ نے 8 نوافل پھر سے ادا کرنے ہیں۔ 8 نوافل جو ہیں وہ حاجت کے ہیں۔ اگر تو آپ کو کوئی مشکل درپیش ہے، کوئی حاجت درپیش ہے تو آپ ادا کریں اور اللہ کے حضور رو رو کر معافی مانگیں اور اللہ کے حضور رو رو کر اپنی حاجت طلب کریں کہ اے میرے رب مجھے یہ حاجت ہے، مجھے میری یہ حاجت پوری کر دے۔ انشاءاللہ میں رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں اس مبارک رات میں مانتی ہی نہیں خدا سے صدق کے دل سے مانگا جائے تو وہ عطا نہ کرے۔ آج کی رات اس کی رحمتیں، اس کی عظمتیں منظر عام پر ہیں، صدائیں لگا رہی ہیں تمام مومنین بس اللہ تعالیٰ سے مانگ لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور عطا کریں گے۔ اس کے علاوہ سورہ اخلاص کا ذکر کیجئے، سورہ اخلاص پڑھ لیجئے، سورہ کوثر پڑھ لیجئے۔ سورہ کوثر رزق کے لیے بہت مجرب ہے، بہت مجرب عمل ہے اس کا۔ سورہ کوثر کو 129 ٹائم 129 دفعہ پڑھیے اول و آخر درود پاک کے ساتھ۔ میں انشاءاللہ دعوے سے کہتی ہوں کہ رزق میں کشادگی ہوگی، پورا سال رزق ختم نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ اور آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے 8 نوافل ایک پڑھنے ہیں، 12 1 6 1 یہ نوافل ٹوٹل پڑھنے ہیں اور 7 صلاۃ التسبیح پڑھنی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ سے صدق کے دل سے دعا کرنی ہے کہ اے اللہ پاک ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، اور اپنی والدین کی لمبی زندگی کی دعا کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے روزہ بھی رکھنا ہے۔ روزے کی بہت زیادہ حدیث میں فضیلت آئی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شعبان کے علاوہ کسی مہینے میں زیادہ روزے نہیں رکھے جتنے شعبان المعظم میں رکھے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ روزے شعبان میں رکھتے تھے۔ شعبان میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کثرت سے روزے رکھے ہیں، اس لیے مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ اگر کسی کو کوئی بیماری ہے، فار ایگزامپل کسی کو کڈنی پرابلم ہوتی ہے، پانی کا مسئلہ بن جاتا ہے، وہ دیکھ لیجئے یہ نفلی روزے ہیں، فرض نہیں ہیں۔ دل چاہے رکھ سکتے ہیں، دل چاہے اپنی باڈی کے حساب سے دیکھ لیجئے۔ اگر آپ کو کوئی مرض ہے، فار ایگزامپل شوگر ہے یا بی پی ہائی ہو جاتا ہے، لو ہو جاتا ہے، کوئی مسئلہ ہے تو یہ مجبوراً نہ رکھیں روزہ۔ ویسے اگر باڈی کو سوٹ کرتا ہے تو ضرور رکھیں، کیونکہ اللہ کے رسول نے سب سے زیادہ روزے اس ماہ میں رکھے تھے۔ اس کے علاوہ ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب شعبان کی 15ویں رات آ جائے تو اس رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو۔ رب تعالیٰ غروب آفتاب سے آسمان دنیا پر خاص تجلی فرماتا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کوئی بخشش چاہنے والا تو میں اسے بخش دوں، ہے کوئی روزی طلب کرنے والا تو میں اسے روزی دوں، ہے کوئی مصیبت میں تو میں اسے عافیت دوں، اس وقت تک فرماتا ہے جب تک طلوع فجر ہوتی ہے۔ یعنی کہ فجر کی اذان تک یہ صدائیں، یہ رحمتیں، یہ عظمتیں اللہ تعالیٰ کی منظر عام پر ہوتی ہیں۔ اس لیے میں خاص طور پر ماؤں سے، جو مدرس ہیں، بے شک انہوں نے 7 بچے بھی پالنے ہیں، ان کی دیکھ بھال بھی کرنی ہے، ان کے لیے یہ ٹف ہوگا۔ وہ صرف ایسا بھی کر سکتی ہیں کہ نماز عشاء ادا کریں اور اس کے بعد صلاۃ التسبیح پڑھیں اور سو جائیں، اور صبح اٹھ کے فجر کی نماز پڑھ لیں۔ اگر روزہ رکھ سکتی ہیں
تو رکھ لیں۔ فیڈنگ کروانے والی جو خواتین ہیں اگر وہ روزہ رکھیں تو ویسے بھی انہیں ڈبل روزے کا ثواب ملتا ہے۔ تو اگر تو کوئی آپ کے بچے کو مرض لاحق نہیں ہوتا روزہ رکھنے سے تو آپ ضرور روزہ رکھیں۔ بعض مدرس کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ زیادہ روزے رکھیں تو ہیٹ ہو جاتی ہے اور ہیٹ سے بھی بچہ کئی دفعہ بیمار ہو جاتا ہے۔ یہ دودھ پلانے والی ماؤں کے لیے ہے کہ وہ صلاۃ و تسبیح ضرور ادا کریں، اس کے علاوہ عشاء کی نماز ادا کریں اور فجر کی نماز ادا کریں، ان کی بھی ساری رات کی عبادت ہو جائے گی۔ اور اس کے علاوہ باقی جو عبادات کا ذکر کیا ہے وہ ضرور کریں اور اپنی دعاؤں میں اپنے دکھی بہن بھائیوں کو شامل کریں۔ اس خاص دعا کے ساتھ، اس خاص نیک تمناؤں کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے، ہمارے، ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ظاہر اور باطن کو صاف پاک کر دیں۔ جب بھی کوئی صفائی کر رہی ہوتی ہیں یا کوئی گھر کا کام کر رہے ہوتے ہیں تو یہ نیت باندھ لیا کریں کہ اے اللہ پاک، جس طرح سے آپ نے اس کام میں برکت ڈالی، اس کام کو چمکایا ہے، ویسے ہی ہمارے ظاہر و باطن کو چمکا دے۔ اپنی روح کو، اپنی نظر کو، اپنے بدن کو پاک صاف رکھا کریں۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہم پر ضرور رحم کرم فرمائیں گے۔ انشاءاللہ ہماری تمام مشکلات، پریشانیاں کم ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس مبارک رات کے صدقے تمام بے اولادوں کو اولاد دے دے اور تمام وہ جو قرض کے مرض میں مبتلا ہیں انہیں قرض سے خلاصی دے دے۔ اور اس کے علاوہ جو کوئی پریشان ہے، پریشانیاں اللہ تعالیٰ سب کی دور کر دے۔ ہر کوئی انسان جانتا ہے کہ اسے کیا پریشانی لاحق ہے۔ اللہ پاک سب کی پریشانیاں دور کر دے۔ جن بیٹیوں کے رشتوں کا مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ ان کا یہ مسئلہ حل کر دے۔ جن ماؤں کے بیٹیاں ہیں، بیٹے نہیں، میں بالخصوص ان کے لیے آج کی رات کے صدقے دعا کروں گی، اللہ تعالیٰ انہیں بیٹے عطا کر دے۔ اللہ تعالیٰ انہیں حضرت علی اصغر کا صدقہ، حضرت علی اکبر کا صدقہ، ان کا میں واسطہ دے کر مانگتی ہوں، انہیں بیٹوں جیسی نعمت سے سرفراز کر دے۔ اللہ انہیں نیک اور ہدایت والے بیٹے عطا کر دے۔ اور جن کی بیٹیاں ہیں اللہ پاک ان کی بیٹیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ یا میرے مالک المولا سب مومنین، سب مومنات پر اپنا خاص نظر کرم فرما۔ یا سونے مالک المولا ملک فلسطین پر خاص طور پر اپنا رحم فرما۔ یا میرے مالک المولا بے شک وہ پیغمبروں کی سرزمین ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، ان تمام تر پیغمبروں نے ملک فلسطین کی طرف سفر کیا۔ بے شک وہ پیغمبروں کی سرزمین ہے۔ اپنے پاک پیغمبروں کی صدقے ہم مسلمان بھائیوں کے پر رحم فرما۔ یا میرے مالک المولا ہمارے ان مسلمان بھائیوں پر رحم فرما۔ پلیز سب اس رات بھی اللہ تعالیٰ سے رو رو کر ملک فلسطین کے لیے ضرور دعا کریے۔ اور جو ہم نے دعائیں کی ہیں کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیے۔ اگر کوئی دعا ہماری رہ گئی ہے تو اللہ تعالیٰ جس کے دل میں جو بھی دعا ہے وہ بن مانگے عطا کر دے۔ ہم ہر کسی کی حاجت تو نہیں جانتے، بے شک تو حاجت روا ہے، تو حاجتوں کو جاننے والا ہے، تو بہترین جانتا ہے۔ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، تو پتھروں میں کیڑوں کو رزق دیتا ہے، تو ہم تو پھر انسان ہیں۔ بے شک ہم گناہ گار ہیں لیکن تیری ہی رحمت کے طلبگار ہیں۔ اے میرے مالک المولا ہماری طرف نہ دیکھنا، ہمارے گناہوں کی طرف دیکھ، بس دیکھنا ہے تو اپنی رحمت کو دیکھ۔ آمین ثم